فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو کیا ہے؟ کرنا آپ کو سمپل یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے، جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شو ہو رہا ہوگا۔ پھر بھی وہ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے، 0421117000 یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہم واٹس ایپ پہ بھی اپنے ریٹن میسیجز یا وائس نوٹ کی صورت میں میسیجز بھیج سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے، 0321565200 یعنی 0321565200۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے۔ جو پہلی شخصیت موجود ہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بہت احسان۔ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب ہیڈ لائنز کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی اور لاہور میں سال نو پر ہوائی فائرنگ کی جو نوجوان تھے نکلے ہوئے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے سال کو، تو اس سلسلے میں گرفتاریاں کافی کی گئیں۔ اس صورت میں جو ہمیں پوچھنا ہے سوال کہ نئے سال کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سال نو ہے، نئے سال کی ابتدا ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ابتدا کب ہوئی ہے، یہ سال کن لوگوں کا ہے۔ ویسے تو زمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اور یہ سال اور مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، بے شک، لیکن جو شرعی لحاظ سے ہمیں جس سال کی ابتدا اور انتہا کے متعلق معلومات ہونی چاہیے اور اپنی زندگیوں میں اس سال کے مطابق چلنا بھی چاہیے، وہ سال قمری سال ہے، چاند کے حساب سے سال ہے، اور اس کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم کے مہینے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور ذوالحجہ کے مہینے پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو یہ 12 مہینوں پر مشتمل سال ہے، یہ قمری سال ہے اور اسے اسلامی سال کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے بہت سی عبادات کے ساتھ ہے۔ ہم نے عید منانی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو وہ یہ سورج کے حساب سے جو سال کا سلسلہ قائم ہے اس کے ساتھ نہیں ہم یہ مناتے، بلکہ ہم نے قمری حساب سے، چاند کے حساب سے، مثلا 1 شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں اور 10 ذوالحجہ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ حج کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی سلسلہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو ہم یوم الترویہ جسے کہتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں تو وہ بھی قمری حساب سے ہے۔ تو عدت اور طلاق اور نکاح اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ یہ قمری مہینوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کے متعلق اسے علم ہو، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ مثلا آج رجب کی کون سی تاریخ ہے، 1 تاریخ ہے یا 2 تاریخ ہے، اس لحاظ سے ان کو پتہ ہی نہیں۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جو حرمت کے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک یہ رجب بھی ہے۔ تو یہ علم نہیں ہے تو محرم کے متعلق اسے کیا علم ہوگا کہ یہ سال کی ابتدا ہے اور پہلا مہینہ ہے۔ باہر صورت ہمیں سال کی ابتدا کیسے منانی چاہیے؟ تو ہمیں جو قمری سال کے متعلق ہدایات ہیں اور عمل ہے صحابہ کرام کا، وہ یہی ہے کہ جب سال کی ابتدا ہو، مہینے کی ابتدا ہو، آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔
ابو القاسم البغوی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے معجم الصحابہ، مسنداً انہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام جب نئے سال کی ابتدا ہوتی تھی یا نئے مہینے کی ابتدا ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ یہ دعا وہ پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ یہ جو نیا سال ہے، یہ جو نیا مہینہ ہے، یہ ہم پہ لے آ ایمان اور امن کی حالت میں، سلامتی اور اسلام کی حالت میں، شیطان سے بچاؤ کی حالت میں، اور رب رحمان کی رضامندی کی حالت میں۔ تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے سال کی ابتدا میں۔ اور جو سال کی ابتدا ہوتی ہے بالخصوص یہ میلادی سال یا عیسوی سال جس کو کہتے ہیں، اس سال کی ابتدا ہوتی ہے اور لوگ ایک تماشا بنا دیتے ہیں اور بہت زیادہ یعنی کہ ہوائی فائرنگ اور آتش بازی اور یہ کرتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ کام فائرنگ کرنا سال کے ابتدا میں اور اس کی مبارک دینا اور اسی طرح آتش بازی کرنا، یہ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے۔ یہ تبذیر اور اسراف جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اس میں یعنی کہ ہم مشاہدہ ہے، دیکھتے ہیں، خبروں میں یہ بات آئی ہے، اخبارات کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نقصان ہو جاتا ہے، لوگ زخمی، میں نے پڑھا کراچی کے اندر 25 بندے زخمی ہوئے ہیں، یہاں لاہور کے اندر بھی، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوائی فائرنگ کی وجہ سے لوگ ان کی جان چلی جاتی ہے۔ بالکل ایسے وہ فائرنگ جو کرتے ہیں، گولی جب جاتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پھر وہاں پر رہتی تو نہیں ہے، واپس اس نے آنا ہے، اور واپس آ کے وہ سر پر لگے، آنکھ پہ لگے، کسی اور حصے پہ لگے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک قتل ہے، اور قتل بہت بڑا جرم ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے بغیر کسی بدلے کے اور اسی طرح بغیر کسی فساد کے، اس نے یعنی اس بندے نے فساد نہیں کیا، حرابہ نہیں کیا، باغی نہیں بنا ہے، اور اسی طرح اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو یہ ایسے ہے گویا کہ تمام انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ بالکل، بعض لوگ مفتی صاحب شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، سیلیبریشن تو ایسے نہیں یہ نا سب جو ہے نا پتہ نہیں یہ مسلمان معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ صرف اس ملک کی حالت نہیں ہے، اکثر اسلامی ممالک کی یہی حالت ہے۔ تو ہم یہ حیرانگی ہے، ہم سب کو یہ حیرانگی ہونی چاہیے اور افسوس بھی کرنا چاہیے کہ یہ کیا حالت ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جو اقدار ہیں، اسلامی اقدار، اسلامی اصول اور جو اسلام کے جو احکام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذمت کے طور پر فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ان لوگوں کے پیچھے چلو گے، ان کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تم بھی ان کے پیچھے چل پڑو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کی مراد یہود نصارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون مراد ہے؟ تو یہی تو لوگ ہیں جن کی تم پیروی کرو گے۔ تو اسلام بڑا عظیم دین ہے، اسلام کے اندر جو اقدار ہیں ان کی پیروی ہونی چاہیے۔ اب جو ہے جو بھی سلسلہ ہے وہ جو کرتے ہیں ان کی یعنی کہ دین میں یا ان کے مذہب میں یا ان کے رواج میں یہ چیزیں ایک طرح سے جائز ہی ہے، شراب پیتے ہیں اور دیگر خرابیاں کرتے ہیں۔ تم تو مسلمان ہو، کیسے شراب حرام ہے، اس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، اور اسی طرح شریعت میں اس کی سزا مقرر ہے، یہ حد ہے، اس حد کو کیوں کراس کرتے ہو؟ تو شراب کے نشے میں دھت ہو کے ایسے فساد کرنا، فائرنگ کرنا اور ہلڑ بازی کرنا، یہ مسلمان کے شایان نشان بالکل نہیں ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کا سد باب کرے اور ان لوگوں کو منع کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی جو اصول ہیں، روایات ہیں اور اسلامی احکام ہیں ان کا پرچار کرے۔ یعنی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اہل علم کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو ذمہ داران قوم ہے ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مفتی صاحب یہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. معذرت جسٹ ایک کالر ان ہے تو ان سے پہلے کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راشدہ صاحبہ جڑا والا سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں اور میرا 4 سال کا بیٹا ہے, ٹھیک تو ہم اس کا بھی سر منڈوائیں گے عمرہ کر کے بھائی, بیت اللہ کو دیکھتے وقت جو پہلی نظر پڑے تو کیا یہ حدیث کے مطابق واقعی دعا قبول ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب 2 سوالات پوچھے ہیں. ایک تو بچہ چھوٹی عمر والا ہے اس کے بھی بال منڈوائے جائیں گے, اور دوسرا جو حدیث پوچھا ہے کہ جو کہ عام فہم ہے کہ پہلی نظر جو پڑے اور جو دعا قبول کی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ جی, اس میں پہلی جو انہوں نے بات پوچھی چھوٹے بچے کے لیے کیا حکم ہے, تو اگر وہ ایسا ہو کہ اس کا سر منڈوایا جا سکتا ہے تو اس کا منڈوانا چاہیے, کیونکہ اگرچہ احکام بڑوں کے لیے ہیں بچوں کے لیے نہیں ہوتے, لیکن جس قدر بھی ان سے ہو سکے کرنا چاہیے. جیسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے تو انہوں نے وہ کھجور کھا لی صدقے کی, حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور نکلوائی ان سے, یعنی وہ صدقے کی تھی اس وجہ سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی احتیاطاً جس قدر احکام پہ عمل درآمد کیا جا سکے وہ کرنا چاہیے. اگر انہیں کوئی مشکل نہ ہو تو ان کا اجر جو ہے وہ والدین کو ملے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے ذمے ایک عورت نے بچہ اٹھایا تھا, وہ ان کے چادر کے اندر تھا, تو پوچھنے لگی کہ اس پہ ہے حج, تو آپ نے فرمایا ہاں حج اور اجر جو ہے وہ تمہارے لیے ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے جو بھی وہ احکام پہ عمل کریں گے والدین کو ملے گا, اور وہ بچہ فخر سے بتائے گا زندگی بھر کہ میں چھوٹی عمر میں تھا اور میں نے ایسے عمرہ کیا اور ایسے میرا یہ ہوا اور مجھے والدین. تو یہ ایک نا بڑی ایک میموریز ہوتی ہیں اور یادگاریں ہوتی ہیں زندگی کی. تو احکام نہیں ہے لیکن وہ کریں تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے یہ بات. اسی طرح جو کوئی پابندیاں ہو سکتی ہیں جس طرح وہ کریں. اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا بیت اللہ کی طرف پہلی نظر, اس بارے میں مشہور تو ایسے ہی ہے لیکن کوئی بھی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے. جی حدیث ثابت نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہ مقام ایسا ہے, وہ جگہ ایسی ہے. ناظرین کے علم میں ہوگا کہ ہم حدیث مبارکہ ہے نا, ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کسی کا اونٹ ذبح ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اس اونٹ کا جو بچہ دانی کی جھلی ہے وہ کوئی لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پہ رکھ دے. یہ کفار بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ لمبا واقعہ ہے لیکن اس میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اللہ سے دعا کی. اب وہ جو کافر تھے ان کو یہ اپنی جان کی پڑ گئی, وہ کہنے لگے اس جگہ پہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے. اچھا. اور واقعتاً ایسے ہوا, جن لوگوں نے جتنے یہ لوگ شریک تھے بدر میں, ان سب لوگوں کو, سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح بخاری میں, وہ کہتے ہیں سب کو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ قتل ہوئے اور ان کو نشان عبرت بنایا گیا. تو یعنی کفار بھی سمجھتے تھے کہ اس حرم کے اندر جو دعا ہوگی نا وہ قبول ہوگی. تو ہمارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی, تو یعنی اس جگہ میں جہاں بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی, لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے. حدیث سے. ٹھیک ہے, پہلی نظر ہو وہ بعد والی نظر ہو, جب بھی ہو آپ مانگے دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, بیک ٹو دا ٹاپک, ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں کہ ڈسکس کر رہے تھے کہ 14 سالہ جو گھریلو ملازم پر تشدد کیا گیا ہے مالکان کی جانب سے اور اس کے حساس اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں جو ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے کہ گھریلو ملازمین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اسلامی حکم کیا ہے؟ صحیح. اس میں ایسا ہے کہ گھریلو ملازمین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ تمہارے جو ملازمین ہیں, تمہارے جو غلام ہیں, خادم ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں. اخوانکم خوالکم, کہ تمہارے بھائی ہیں, تمہارے قریبی ہیں, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب تم پہنو انہیں پہناؤ, جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ, یعنی جس قسم کا آپ کھا رہے ہیں نا اسی قسم کا انہیں بھی کھلائیں. اور پھر ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اگر تم ان پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہو تو ان کی مدد بھی کرو. یہ نہ ہو کہ تم ایسے ہی کہو کہ بس یہ تمہارے ذمہ ہے, بس تم نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ وجوہات ہوتی ہیں نا کہ پھر کلیش آتا ہے,
پھر ایسے ہی اقدام ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کیا. تو حقوق میں بنیادی یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا رہائش وہ اس کے ذمے ہو اور اس کو اچھے طریقے سے نبھایا جائے اور اس کا عزت نفس اس کا خیال رکھا جائے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ تک بھی نہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہ کیا اور ایسا کیوں کیا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اف نہیں کہا. اب یہ اف کا کلمہ جو ہے یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ادب احترام کے لیے کہ تم ان سے اف بھی نہ کہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس اپنے خادم کے لیے اف کا لفظ یہ زبان یہ کلمہ نفرت ہوتا ہے. اظہار نفرت یا ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی انداز یہ سب اف کے تحت آتے ہیں. یعنی اظہار نفرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہیں کیا تو کچھ اور تو بڑی دور کی بات ہے. اظہار تنگی یعنی میں تم سے تنگ ہوں یا ایسا کچھ تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر جو خادم ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا کسی بھی وجہ سے تو وہ تو بہت بڑا جرم ہے جیسا کہ اس واقعے کے اندر ہوا کہ انہوں نے اس کے اعضاء کو کاٹ دیا. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی طرف مسلمانوں کو بھیجا کرتے تھے کسی جنگ میں تو آپ باقاعدہ حکم دیتے تھے کہ ولا تمثلوا کہ تم نے مسئلہ نہیں کرنا ان کا. مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اعضاء کاٹ دینا یعنی قتل بھی ہو گیا تو اس کے بعد کچھ اعضاء کاٹ دیے کچھ ایسا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے متعلق یہ حکم دیا تھا. تو آج دیکھیے ہم مسلمان آپس میں کیا کر رہے ہیں اور کیسے ہمارے رویے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ کرنا کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے اور حساس کسی جگہ کو نقصان پہنچانا اس کے بارے میں تو فقہی طور پر اگر دیکھیں تو 100 اونٹ کی دیت اس پہ بنتی ہے. وہ کیوں کہ انسان کا جو تعلق ہے ایک مرد کا وہ ظاہر ہے وہ مرد اسی وجہ سے ہے نا کہ اس کے جو مردانہ ایک علامت ہے پہچان ہے. تو اگر اسی کو نقصان پہنچا دیا اور بالکل نکارہ کر دیا تو اس کی 100 اونٹ دیت رکھی گئی ہے فقہ کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا بہت اگر کسی کو غصہ کسی بات پہ آئے وہ ایسے اس کو کوئی تھوڑی ایسی تکلیف پہنچائے جس سے اس کو کوئی نقصان نہ ہو اس کو ہوش بھی اس کی ٹکانے آ جائے. لیکن ایسے مسئلہ کرنا یہ تو کفار کے لیے بھی منع تھا. تو آج دیکھیے ہم گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں اور چھوٹی سی ملازمت کے لیے دیکھیے لوگ کیسے ترس رہے ہیں. تو یہ بالکل دین سے دوری والی باتیں ہیں اور بالکل شریعت سے ناآشنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آمین آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب ہم پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرحمان صاحب فیصل آباد سے کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب کا سوال یہ ہے گا جو قبر کے اندر عذاب ہوگا انسان کی جسم کو ہوگا یا انسان کی روح کو ہوگا؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب مفتی صاحب پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں سوال کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا؟ یہ جو ہے نا دونوں کو ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روح بھی اسی قبر کے اندر ہو. وہ روح جس کا جو مقام ہے وہیں پر ہو پھر بھی اس کو جو عذاب جسم کو مل رہا ہے وہی عذاب روح کو بھی مل رہا ہے کیونکہ جرم میں یہ دونوں شریک ہیں. جب دونوں شریک ہیں تو دونوں کا عذاب ملے گا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سورج بہت دور ہے اور بہت دور ہونے کے باوجود اس کا یہ ہے کہ اس کی تپش ہم محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح روح بھی دور ہو جسم دور ہو آپس میں ان کا ایک کنیکشن ایک رابطہ ہے تو دونوں کو عذاب ہوگا. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اور اسی طرح نعمتیں بھی دونوں کو حاصل ہوں گی. اچھا نعمتیں بھی دونوں کو حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. اس میں نا عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں مثلا فرعون ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب یعنی روز قیامت ایسا ہوگا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کہ آگ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. اب فرعون کی ممی تو یہاں پہ موجود ہے یعنی موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام. اب ہے کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے عالم برزخ. یعنی جب دنیا سے کسی کا ناطہ کٹ جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اور عالم برزخ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہم دنیا میں نہیں جان سکتے نہ اس کو قیاس کر سکتے ہیں نہ جان سکتے. اس کی میں ایک حدیث سے مثال آپ کو دیتا ہوں.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، جس کو نہیں پتہ وہ کہتا ہے میں وہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے، صحیح بخاری کی روایت۔ اچھا پھر فرشتے اس جرم کی وجہ سے اسے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ سمجھا نہ پڑھا، تو پھر وہ ہتھوڑے مارتے ہیں۔ ہتھوڑوں کی آواز کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اب وہ ہتھوڑے تو پڑتے ہیں لیکن ہم نہیں سن سکتے، پرندے سن لیتے ہیں، جانور سن لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے پوشیدہ رکھا ہے اس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہی تو غیب پہ ایمان لانا ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں بحیثیت مسلمان کہ یہ عذاب قبر ہے، اور اگر ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا فرعون کے ساتھ جو ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ آن لائن ہے اس وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد رمضان صاحب لیا سے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ بھائی جان۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ سر جی ہمارے گھر میں مسجد ہے، ہم امامت کرا سکتے ہیں، امامت کے فرائض کیا ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب امامت کے فرائض کیا ہیں وہ پوچھ رہے ہیں؟ یعنی امامت کی شرائط کون فرائض بالکل ایسی ہے جی جو بندہ امام بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کے لیے شرائط بیان فرمائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، ان کی امامت وہ شخص کرائے گا جو قرآن کا زیادہ پڑھنے والا ہے، یعنی جس کو قرآن کا حصہ زیادہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یؤمہم اکثرہم قرآنا، ان کی امامت وہ شخص کرائے گا جس کو قرآن کا اکثر حصہ، زیادہ حصہ یاد ہے، یعنی 4-5 آدمی ہیں یا زیادہ ہیں، ان میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا وہ امام بنے گا، ٹھیک ہے، چاہے اس کی عمر تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں برابر ہیں تو اعلمہم بالسنہ، جو سنت کا زیادہ عالم ہے، یعنی احکام شریعت کا، سنت کا، اس کا زیادہ عالم ہے، پھر اس کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو مزید جس کی عمر زیادہ ہے، ایک نوجوان ہے، دوسرا جو ہے نا اس کی عمر زیادہ ہے لیکن قرآن کے حفظ میں اور سنت کے علم میں دونوں برابر ہے، اب جس کی عمر زیادہ ہے اس کو مقدم کرو۔ تو یہ ترتیب ہے، اور باقی تقوی اور پرہیزگاری جس کے اندر زیادہ ہو وہی آگے ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی آگے کر دیں، کسی بھی مسلمان کو، اس کو قرآن زیادہ یاد ہے یا تھوڑا یاد ہے، اس کی امامت درست ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ریٹن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اذان کے دوران کھانا کھانا جاری رکھیں یا نہیں؟ اچھا، یہ جاری رکھا جا سکتا ہے کھانا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر ہم پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ کالر اہم ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد ریاض صاحب رحیم یار خان سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گوڈے بہت درد کرتے ہیں، کہ کون سجدے میں جاتے ہیں تو نہیں ہوتا سجدہ اچھی طرح۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب گھٹنے کہہ رہے ہیں کافی زیادہ درد کرتے ہیں، کیا نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، یعنی ان سے سجدہ نہیں ہوگا؟ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ ہماری بہت ہی کشادہ ہے، بہت ہی وسعت والی ہے، اور اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے واضح ہدایات ہیں، صلی قائمن، کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے، اور اشاروں کے ساتھ، تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ گھٹنوں میں پرابلم ہے، یہ اگر 4 زانو ہو کے بیٹھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی مشکل ہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر قبلے کی طرف رخ کر کے 4 زانے مفتی صاحب، ہاں 4 زانوں کا مطلب ہے کہ چونکڑی مار کے جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھا جائے۔ اگر اچھا قبلے کی طرف بھی اگر ٹانگوں کا رخ کر کے بندہ بیٹھ سکتا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی صورت ہے۔ تو اس کے بعد پھر کرسی کا نمبر آتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی اگر آپ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ اور یہ کئی دفعہ عرض کیا کہ کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا اس میں 2 چیزیں اہم ہیں،
ایک تو یہ کہ وہ اپنے ہاتھ نا ایسے فضا میں رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں رکھنے گھٹنوں پر ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب سجدہ کریں تو ذرا زیادہ جھکیں، رکوع کریں تو سجدے کی نسبت کم رکوع میں جھکیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس پہ وہ رکھ کے سجدہ کریں، جیسے کئی ٹیبل ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا جھک کے دکھا دیں. ہاں جی، یہ جیسے یہ ہے نا، یہ ایسے بیٹھے ہیں تو یہ رکوع کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ سجدے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاتھ ہمارے گھٹنوں پہ، ہاتھ گھٹنوں پہ، یعنی رکوع سے اٹھنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے. اٹھ کے آپ نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. یہ ہاتھ باندھیں گے کیونکہ یہ اس حالت میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں. پھر جب آپ نے رکوع میں جانا ہے تو اللہ اکبر، یہ تھوڑا سا ہو گیا. اچھا جی، پھر سمع اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے. ہاں جی، پھر اس کے بعد زیادہ ایسے جھک جائیں. ہاں ٹھیک یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ. ناظرین انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے میڈیکل مشن حج کے لیے جاتا ہے اور اس میں خواتین ڈاکٹرز بھی شامل ہوتی ہیں. وہ خواتین محرم کے بغیر جاتی ہیں. اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی ایسی صورت بن جائے کہ یہ خواتین ڈاکٹر جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے محرم، خاون، والد، بھائی یا جو بھی ہیں وہ بھی ساتھ جائیں تو سفر بغیر کسی اختلاف کے ان کا جو ہے درست رہے گا. کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوگا اور ڈبل فائدے ہو جائیں گے. ان کا بھی حج بھی ہو جائے گا اور حج کے علاوہ ان کے خاون اور بھائی باپ وغیرہ کا بھی حج ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسی صورت بنتی نہیں ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ اور بہت سے دیگر محققین، عصر حاضر کی بھی محققین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک محفوظ جماعت ہو، یعنی ایسی جماعت ہو کہ اس میں خواتین ایک سے زیادہ ہیں اور حفاظت کی جو صورت ہے وہ موجود ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت بغیر محرم کی بھی جائے حج کے لیے، عمرے کے لیے یا ایسے اسفار میں، جب یعنی کہ وہ صورت خطرے والی نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ جو صورت ہے یہ تو خطرے والی نہیں ہے، حفاظت والی ہے اور مقدس سفر ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہ گنجائش ہے. اور جو حدیثیں ہیں واقعی صحیح حدیثیں ہیں، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر وہ سفر نہ کرے، 3 دن سے زیادہ کا سفر، 1 دن سے زیادہ کا سفر کے متعلق بھی آیا ہے. تو وہ اہل علم جو محققین ہیں عصر حاضر کے یا امام حسن بصری اور امام شافعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے اسفار ہی پر حمل ہوگا جس میں بندہ جا رہا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے اور صحرا ہے اور مختلف خطرات ہے، ڈاکو نکلتے ہیں. اب تو الحمدللہ وہ صورتیں نہیں ہیں. مقصد خلاصہ یہ ہے کہ گنجائش نکلتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ جمعے کے دن کی عبادات کا زیادہ فائدہ اور فضیلت ہے یا نہیں؟ صحیح. جمعے کے دن وہ عبادات جو شریعت مطہرہ میں آئی ہیں، جیسے یہ فجر سے ہی سمجھے شروع ہو جاتی ہیں کہ فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھنا، پھر سورہ کہف پڑھنا، پھر درود شریف کی کثرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خصوصی ترغیب فرمائی کہ جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود شریف پڑھو. تو یہ تو وہ عبادات ہیں جو آئی ہیں شریعت مطہرہ کے اندر. اسی طرح جمعہ پڑھنا، اس کے لیے اس سے پہلے غسل کرنا اور پھر مسواک کرنا اور دیگر جو امور ہیں، یہ سب عبادات ہیں جمعے کے ساتھ خاص. تو ان کی فضیلت ہی حاصل کرنی چاہیے.
باقی ایک حدیث مبارکہ میں بالکل واضح آتا ہے کہ نہ تو جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرو اور نہ جمعے کی رات کو، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی شب کو قیام کے لیے خاص کرو۔ کئی لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ چھٹی کا دن سمجھ کے، جہاں پہ چھٹی ہوتی ہے یا پہلے ہوتی تھی، تو یہ سمجھ کے کہ چلیں اگلا دن چھٹی کا ہے تو ہم آج قیام کرتے ہیں، تو ایسے اس کو خاص کر کے قیام کرنا یا اس کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عبادات جو جمعے کے لیے ہیں، جمعے کے ساتھ خاص ہیں، ان پہ پوری توجہ اور سب سے زیادہ فوکس جو ہے نا وہ جمعے کے خطبے پہ ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ہمارے سے چھوٹتا جا رہا ہے، یعنی لوگ نمازی ہوتے ہیں لیکن جمعے پہ پر وقت نہیں آتے۔ اس میں کچھ علماء کا بھی قصور ہے کہ وہ جمعے کو نا بامقصد فروٹفل نہیں بناتے، وہ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس زمانے کی اور کیسی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس میں دور حاضر کے مسائل اور چیزیں اور باتیں، ان کی رہنمائی، یہ سب کچھ شامل کریں تاکہ لوگوں کی دلچسپی اس میں بڑھے۔ اور جمعہ کا دورانیہ مفتی صاحب، ہاں دورانیے کا بھی ہوتا ہے مسئلہ، وہ بھی بعض اوقات بہت لمبا رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ فرشتے سننے لگ جاتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں یعنی یہ خطبہ فرشتے بھی سنتے ہیں جیسا کہ حدیث میں واضح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے لیے تو یہ جمعہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کا اور اس خطبے کا اس قدر اہتمام ہے کہ فرشتے بھی سننے لگے، تو انسان جن کے لیے یہ ہے وہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب سب سے اہم یہ عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن کی کوئی علیحدہ سے فضیلت ایسے ثابت نہیں ہے کہ آپ خاص کر جمعے میں کوئی کام کریں گے تو اس کا درجہ بڑھ جائے گا یا ایسا ہوگا، اور دعا کی قبولیت کی گھڑی وہ ایک علیحدہ بات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عابد وسیم صاحب وہاڑی سے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے پروگرام جمعرات اور سوموار کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ جی الحمدللہ جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ اور پوری ٹیم کو السلام علیکم اور مبارکباد جی وعلیکم اس چینل کی کامیابی پر۔ میرا سوال یہ تھا، جی میں مطلب جن کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی ہو، تو اس پہ اگر کوئی چھینٹے پڑ جائیں یا بالکل پیشاب کے ہی ہوں یا نالی کے گندگی کے چھینٹے پڑ جائیں گزرتے ہوئے، تو کیا یہ پوچھنا تھا انہی کپڑوں میں پہنے ہوئے میں دوبارہ وضو ہو سکتا ہے کہ بندہ چینج کر لے، بعد میں کپڑے چینج کر لے؟ کیا ان ناپاک کپڑوں میں ظاہر وہ پیشاب لگ گیا یا گندگی وہ چھینٹے پڑ گئے تو ان کپڑوں میں وضو کرنے کے بعد دوبارہ نئے کپڑے پہن لے، کیا وہ کپڑے استعمال ہو سکتے ہیں؟ اس کی رہنمائی کر دیجیے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ یہ ابتدائی بات مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں چھینٹے، کبھی گندی نالی جو ہوتی ہے اس کے چھینٹے پڑ سکتے ہیں یا پیشاب کے چھینٹے، اس صورت میں اگر وضو ہم نے کہہ رہے ہیں چینج تو کر رہے ہیں کپڑے، لیکن کیا انہی کپڑوں میں وضو کر کے چینج کپڑے کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ کپڑوں پر چھینٹے کپڑوں پر ہی لگے ہیں اور وہ کپڑے انہوں نے تبدیل کرنے ہیں، تو جب کپڑے تبدیل کرنے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بعد میں اور کپڑے پہن لے، وضو انہی کپڑوں میں کرے، کوئی حرج نہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس گندگی کو دھو لیں، جی ہاں انہی میں نماز پڑھ لیں۔ اچھا جی جی، یہ بھی ایزی طریقہ، یعنی اگر جگہ معلوم ہے نا، ہاں جگہ معلوم ہے تو اسی جگہ کو دھو کے پھر ہاں جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ حمل کے دوران سورہ یوسف کی تلاوت سے بچہ کیا خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب ہے، انا انزلناہ کتاب مبارک ہے کہ ہم نے بابرکت کتاب اتاری ہے، تو یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے جی جی، اور جس بھی حصے کو، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن میں بہت فراوانی نصیب فرمائی تھی، تو ہاں یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا نصف دیا گیا تھا، یعنی اتنے وہ حسین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تو پھر کیا ہی بات۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ حسین اور حسین تر اور بڑے خوبصورت تھے، تو اس وجہ سے کئی اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس کو اس مقصد کے لیے پڑھیں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور قرآن مجید کی عجیب ہی چاشنی ہے اور عجیب ہی اس کی لذت ہے کہ آپ جب اس کو ایک ردم میں پڑھ رہے ہوں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں باقاعدہ۔ ٹھیک ہے، آپ کے شاید علم میں ہو کہ آج کی یعنی علم میں ہوگا،
آج کی اس دنیا میں لوگ باقاعدہ حمل کے دوران خواتین سے وہ میتھس کے اور ایسے وہ کام کرواتے ہیں حمل والی خواتین سے. کیوں؟ کہ اس کے اثرات اس بچے پہ پڑیں گے. تو جو سورہ یوسف پڑھے گا تو یقیناً اس کے اثرات اس پہ پڑ سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے ایسا ہوگا. تو اس وجہ سے کوئی بھی قرآن مجید بابرکت کتاب ہے، اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک پہلو بابرکت ہے. لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا آپ نے فرمایا ہے یا صحابہ نے ایسے کیا تھا. یہ صرف ایسے ہی ہے جیسے ہم قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں اس کے بابرکت ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یعنی سنت نہیں سمجھیں گے بلکہ بعض بزرگوں کا تجربہ مشاہدہ اس یہ عقیدہ رکھ کے پھر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میری ہمشیرہ فوت ہوئی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ جادو سے فوت ہوئی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ نے تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا؟ مفتی صاحب انشاءاللہ سوال کی جانب بڑھیں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. صدام محمد صاحب ہے منصیرہ سے. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر جی یہ مسجد کے لیے جو لوگ ہم ثواب کی رقم جو دیتے ہیں تو جس چیز کے مد میں دیتے ہیں فرض کیا کہ مسجد میں بجلی پہ لگانے ہیں، محراب پہ لگانے ہیں، ممبر پہ لگانے ہیں، تو اسی کام سے ہوتا ہے یا مسجد سے متعلق جتنے بھی کام ہے اس میں کروائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں پرٹیکولر چیزوں کے لیے، محراب کے لیے، مصلے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے. کیا ان پیسوں کا استعمال مسجد کی کسی اور کام میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ نے اس شخص سے پیسے لیے، اس بندے سے پیسے لیے اور یہ کہا کہ ہاں آپ کی بات قبول ہے، ہم وہیں پر یہ پیسہ لگائیں گے، تو آپ نے وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، تو یہ پیسے پھر وہیں پر ہی لگائیں. ٹھیک ہے. آپ انہوں نے محراب کا کہہ دیا ہے، مصلے کا کہہ دیا ہے، کسی اور جگہ کی تعمیر کا کہا ہے، تو وہیں پر آپ نے یہ پیسے لگانے ہیں. عہد اور وعدے کی پاسداری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب ہم انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کا یہاں وقت ہے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. مفتی صاحب سوالات کا سلسلہ جاری تھا، انہیں آگے بڑھاتے ہیں. مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ میری ہمشیرہ فوت ہوئی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ جادو سے فوت ہوئی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا؟ یہ جو ہے نا جادو، یہ اللہ کے حکم سے اس کا ضرر ہوتا ہے اور ضرر پہنچتا ہے. میاں بیوی کے درمیان تفریق یہ بھی ایک ضرر ہے. اچھا. اور وہ اس کی وجہ سے ہو بھی جاتا ہے. تو اب جادو کی کئی قسمیں ہیں اور بعض جادو نہایت خطرناک ہوتے ہیں، تو انسان قتل تک بھی یعنی قتل ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، یہ ممکن ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جادو سی، تو یہ کس نے ان کو بتایا؟ اس کے اوپر عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کسی نے بتا دیا کہ جادو کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی ہے، پھر یہ تلاش کریں گے کہ یہ جادو کس نے کیا تھا، یعنی کس نے جادو کرایا تھا. تو ان کے ساتھ دشمنی، پھر یہ دشمنی در دشمنی طویل ہوتی جاتی ہے. بس ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، مزید تحقیق اس کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ غالب ہے، وہ تو ساری چیزوں پر ہی ہے اور سب کچھ اللہ کی تقدیر کے تحت ہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، کرسی نہیں دی، تو کیا کرسی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم تو فرمایا لیکن کرسی پر نہیں فرمایا. ہاں ٹھیک ہے، اس دور میں یعنی ایسا کوئی تصور تو موجود تھا کہ بندہ یہ تقریباً اس سے پہلا سوال ایک اسی مجلس میں ہو چکا ہے. جی بالکل. تو ہم مزید اس کو بڑھاتے ایسے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہے، کچھ کلپ ایسے سامنے آئے
کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کرسی پہ پڑھ نہیں سکتے، آپ نے اگر بیٹھ کے پڑھنی ہے تو چار زانو ہو کے یا چونکڑی مار کے جسے ہم کہتے ہیں اس طرح بیٹھیں، یا جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیں، کرسی پہ نہ بیٹھیں۔ اچھا اچھا، تو یہ پھر ایسی رائے ہے کہ جو پوری امت کے جو آج کل کے علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان سے مختلف رائے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سب نے تقریباً اجازت دی، اور تقریباً ہر مسجد میں، کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی میں کرسیاں موجود ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہیں کہ شریعت اصل میں سہولت دیتی ہے۔ اب ایک بندہ جس کو گھٹنوں میں پرابلم ہے نا، یا اس کے ہارٹ کی کوئی، بلکہ ڈاکٹر باقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ سجدہ نہ کریں، ٹھیک ہے، کمر میں پرابلم ہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے زمین پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہے، بیٹھ گئے تو اٹھنا بڑا مشکل ہے اور بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو جب اگر سہولت ہے موجود تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ضرور کے نیچے ہی بیٹھیں، جہاں تک آپ ہو سکتے ہیں جس طرح پڑھ سکتے ہیں اسی طرح پڑھنے میں اجازت ہے، سہولت موجود ہے۔ اور پھر یہ کرسی پر بیٹھنا، یہ بھی بیٹھنا ہی ہے نا، کھڑا تو ہے نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب بھائی ہمارے پوچھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ بھی سو لیں تو تہجد شمار ہو جاتی ہے، لیکن اگر نہ سوئیں تو تہجد نہیں ہوگی، اس بارے میں بتائیے۔ نہیں، یہ ایک لوگوں کے اندر غلط فہمی یہ عام ہو گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب بندہ عشاء کی نماز کے بعد سو جائے، چاہے 5 منٹ کے لیے سو جائے، 1 منٹ کے لیے سو جائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ، تہجد کا مطلب ہے نیند چھوڑنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ بندہ نیند چھوڑے، تو اب نیند پہلے سے ہی چھوڑے یا بعد میں سونے کے بعد پھر چھوڑے، تو یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ تو اس کے لیے سو جانا، نیند کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس کا جو سب سے افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، یعنی طلوع فجر سے کچھ وقت پہلے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ پہلے، یہ جو وقت ہے، رات کا آخری حصہ جو ہے وہ افضل وقت ہے۔ باقی سونا اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بلکہ حدیث میں نا وہ جو تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ میں شیخ محترم کی تائید میں یہ روایت کہ اس میں غالباً حضرت انس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا ایک اور صحابی ہیں، ان کی یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ مغرب کے بعد کئی لوگ سو جاتے تھے، تو عشاء کی نماز گزرنے کا اندیشہ ہوتا تھا، تو وہ اس لیے جو اس وقت جاگتا ہے نا، ایسے سمجھیں وہ اس میں شامل ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اس وقت بھی کوئی اٹھ کے وہ یعنی اپنی نیند قربان کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع میں آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، عبدالواحد صاحب اکاڑا سے ہیں، کیسی طبیعت آپ کی؟ میں عبدالواحد بول رہا ہوں اکاڑا سے۔ جی جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرے ہفتہ 1.5 ہفتہ ہو گیا مجھے نا، تو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو صبح کی نماز توفیق دی ہے، نیند آئی تھی بہت زیادہ، تو اس کا میں نے کافی طریقہ کیا، لیکن علاج بھی کرایا ہے، علاج چاہ رہے ہیں، وفاقہ نہیں ہو رہا، بیٹھے بیٹھے سو جاتا، کبھی دوسری رقم میں، کبھی تیسری رقم میں، کبھی پہلی رقم میں پوری نہیں ہوتی، تو اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی، اس طرح جو نماز پڑھنا ہے وہ ظاہر ہے نماز کے آداب کے تو منافی ہے، کیونکہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بارے میں حکم بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک نشاط اور چستی کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز میں اس کو نہیں پتہ چل رہا، وہ کیا ہو سکتا ہے وہ اپنے خلاف بد دعا ہی کر لے، یہ سنن نبی داؤد اور دیگر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی نماز جس سے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو وہ نہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت ہماری پوری رہنمائی کرتی ہے۔ اب ان کی صورت ایسی ہے کہ ان کو کسی حالت میں بھی انہوں نے علاج بھی کرایا وہ سب کچھ، اور اب بھی وہ ان کو نیند آ رہی ہے، تو پھر یہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح کی ایک مثال نا ہماری مسجد میں بھی ایک بزرگ ہیں، وہ ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی، لیکن وہ سو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگ، پھر ظاہر ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اس کا اہتمام کریں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اجر میں لکھ دے گا ان کے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھا گیا ہے، نرگس صاحبہ پوچھتی ہیں کہ نماز کے بعد چونکڑی
مار کے بیٹھ کے دعا مانگی جا سکتی ہے نماز کی جگہ پر؟ مطلب ہم جس صورت میں نماز پڑھی ہے اگر ہم اس صورت میں نہیں، ہم چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں اور دعا، اصل میں دعا میں چیزیں جو اہم ہیں اس میں ایک عاجزی شامل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عاجزی، اس جو انکسار جتنا ہو وہ اچھا ہے. چونکڑی مارنے میں ذرا اتنا عجز نہیں ہوتا، انکسار نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ایسے دو زانو ہو کے بیٹھ کے وہ تھک گئی ہیں جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پھر جیسے بھی صورت میں بیٹھ جائیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں کے بل جیسے بھی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ کا ذکر. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہستے خان صاحب دیپال پور سے، کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک سر، شکر اللہ کا. سر میرا نا مفتی صاحب آپ سے سوال ہے جی جی کہ نا ہم جب صفائی کرتے ہیں نا عصر کے بعد جھاڑو لگاتے ہیں دکان یا گھر میں، تو کچھ بڑے آدمی آ کے کہتے ہیں یار یہ رزق کا گھاٹا ہے، کمی ہے، اس وقت جھاڑو نہ دیا کرو. اچھا اچھا، تو مفتی صاحب سے پوچھنا تھی کہ حدیث مبارکہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب یہ باتیں نا توہمات پر مبنی ہوتی ہیں جی جی، اور لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں عام ہوتی ہیں کہ آپ نے عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینی اور اس سے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بے اساس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے شرعی لحاظ سے. عوامی بنیاد تو ہے، لوگوں کے ہاں یہ معروف ہے، لیکن شرعی لحاظ سے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں رات کو جو ہے نا شیشے میں دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اور فلاں کرنا، ناخن کاٹنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح یہ جھاڑو دینا جو ہے یہ بھی صحیح نہیں. نہ یہ ایسی باتیں ہیں بے بنیاد ہیں. بندہ صفائی، تنظیف اور ستھرائی جس وقت بھی وہ کرے ٹھیک ہے. عموماً جب بچے گھر میں گند وغیرہ ڈالتے ہیں یا ایسا کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو گند جمع ہوتا پھر دل کرتا ہے نا کہ صاف ہو، اور خاوند نے آنا ہوتا ہے تو گھر کو صاف رکھیں گے تو پھر ہی وہ خاوند خوش ہوگا. تو اس وجہ سے اس وقت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میرا کام کچھ ایسا ہے کہ ہاتھوں پر اکثر الفی لگ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں وضو کا کیا حکم ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. مفتی صاحب بس اختصار کے ساتھ جواب دیجیے گا، ٹائم اور پر. ہاں بس یہ ٹھیک ہے، وہ حتی المقدور کوشش کرے کہ جتنی اتر سکتی ہے، باقی وہ پھر مکلف نہیں ہے. اچھا، کوئی اس میں جی حتی المقدور وہ کوشش کرے. اور آج کل ممکن ہے ایسے کیمیکلز موجود ہوں کیونکہ بڑی ترقی ہوئی ہے اور ایسی کافی چیزیں پتہ کر لیں، ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیزیں موجود ہو جن سے الفی وغیرہ اتر جائے. جی لیکن ہو جائے گی اگر وہ حتی المقدور ہی ہے. فتح اللہ مستطاع. اگر وہ اتار سکتا ہے تو اتارے، نہیں اتار سکتا تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مطلب ویسے ایک تو بات ہے الفی جب لگ جائے تو اترتی کافی مشکل سے، اور اگر وقت وہ نماز کا اس صورت میں کیا معاملہ ہے؟ پھر نماز تو وضو کر کے نماز پڑھے گی، پھر وضو کر کے نماز ہم پڑھیں گے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ پرسنالٹیز جو شخصیات موجود تھیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا، جزاک اللہ خیرہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے اور پیر و جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم